کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہوں میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولیاں بھر دو ہر دو کاسا سب کا پنجتنی خیر سے اور مشکل جبھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا تیری خیر سے الحمدللہ شرف العالمین بسیدنا محمد اعظم الانبیاء والمرسلین واجتباہ واختار بشیرا ونذیرا للاولین والآخرین اللہم صلی وسلم وبارک وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأحبائه وحزبه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سب سے پہلے میں خلیفہ مجاز حضرت جناب حاجی صوفی نور محمد صاحب نقشبندی اسمی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا شہباز احمد نقشبندی اسمی صاحب اور دیگر ادریس بھائی جن کے ہاں یہ استقبالیہ ربیع النور ربیع الاول شریف کا پروگرام سجایا ہوا ہے. یقیناً ہمارا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آج یوم ربیع النور جو ہے اس کا سورج جو ہے اس کا آفتاب جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے قرآن شریف کے اندر سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس نبی کریم علیہ السلام کے چرچی قرآن جو ہے وہ سارا نبی کریم علیہ السلام کا یوم ولادت، یوم میلاد اور یوم ولادت آپ کے چرچے جو ہے وہ زور بزور اور ذوق در شوق جو ہے وہ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ایک بات صرف جو ہے وہ عرض کر کے جو ہے وہ اجازت چاہوں گا. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر کے اندر دعوت دیں تاکہ ہم جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کے ساتھ ہم مشرف ہو جائیں اور باسعادت ہمارے لیے یہ گھڑی ہو. تو ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کے ہاں 2 صاحبزادے تھے. ایک صاحبزادہ جو ہے وہ دوسرے صاحبزادے کو یہ کہنے لگا کہ میں نے آج ایک عجیب اور غریب واقعہ دیکھا ہے. وہ اس طرح دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جو ہے وہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ سمجھا رہا ہے، یعنی کہتا ہے کہ آؤ میں یہ تجربہ جو ہے وہ آزماتا ہوں. اب کیا دیکھ کرتا ہے کہ اپنے بھائی کو لٹاتا ہے اور چوری کے ساتھ جو ہے اپنے بھائی کو ذبح کر دیتا ہے. اب بعد میں اس کو یہ پتہ چلتا ہے یہ تو میں نے کیا کیا. اب جو ہے وہ دوسرا بھائی اس کا جو جس نے ذبح کیا وہ فوراً جا کر جو ہے چھت کے اوپر سے جا کر گر کر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے ملاقات میں جا کر جا ملتا ہے، یعنی وہ بھی شہادت پا جاتا ہے. اللہ اکبر. ان کی والدہ کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ دیکھیں کہ ان کے جگر جو ہے وہ دونوں بیٹے جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں.
اللہ اکبر. آپ کا صبر, آپ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ کا صبر اتنا کہ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر میں نے بتا دیا تو وہ آپ ادب اور احترام یا وہ خوشی آپ کے چہرہ مبارک پر نہیں ہوگی جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہاں تشریف لائیں گے. اب دیکھیں آگے مزے کی بات, جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت اور آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ کیسا ہے. اب وہ دونوں جو ہے وہ وصال کر جاتے ہیں, آپ کی والدہ کو پتہ چلتا ہے, اور آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ صبر اور تحمل کے ساتھ جو ہے وہ پوری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر آتے ہیں, تشریف لاتے ہیں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے احتمال کے ساتھ, بڑے تحمل کے ساتھ آپ کی دعوت اور خوش آمدید کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور دل کے اندر یہ سوچتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں, کہ کتنا ادنا سا آدمی ہوں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے اور میں آپ کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں. اب دیکھیں کہ فوراً جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کو جو ہے وہ آپ کی جلسہ مبارک پر, سند مبارک پر, مسند مبارک پر بٹھاتے ہیں, تو فوراً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی زوجہ کو جو کہتے ہیں کہ جاؤ میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ ان دونوں صاحبزادوں کی والدہ کا کیا عالم ہوگا. اب وہ جاتی ہیں, کچھ دیر کے بعد آتی ہیں واپس, تو کہتی ہیں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ کہ جو ہے وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں تو واپس آئیں گے تو پھر ملاقات. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, یہ سارا مہاجرہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے کہ وہ گھر میں نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے جابر خدا کی قسم کہ میں تب تک یہ کھانا تیرے گھر سے نہیں کہوں گا جب تک میں تیرے بیٹوں سے نہ جا کر ملوں. تو اب دیکھیں پھر وہ جو جب یہی ماجرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے حضرت سیدنا جابر اپنے بیوی سے جا کر کہتے ہیں, تو دیکھیں کہتے ہیں تو پھر تڑپ کر اٹھتی ہیں دونوں صاحبزادوں کی والدہ زوجہ حضرت جابر رضی اللہ تڑپ کر اٹھتی ہیں, کہتی ہیں کہ یہ مہاجرہ پیش آیا اور وہ وصال کر چکے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ کہنا تھا, حضرت جابر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. بیان کرنے کے بعد ابھی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور محبوب کو کہو کہ آپ دعا کریں اور حضرت جابر کے بیٹوں کو میں زندہ کر دوں گا. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ان دونوں بچوں کے لیے, وہ زندہ ہو جائیں گے. اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فوراً, وہ لاشیں وہاں پڑے ہوئے ہیں دونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, فوراً دعا کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. وہ دونوں وہ لاشیں جو میتیں ہیں وہ اٹھ کھڑی ہو جاتی ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتی ہیں. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھیں حضرات محترم. ہم انبیاء کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو بے شمار مواد ہے میلاد النبی پر, کسی جو ہے وہ موضوع پر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اتنی ہے, قرآن سارا کا سارا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شان, اس کی عظمت اور مرتبہ اور مقام کو بیان کرتا ہے. تو یہ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں, اولیاء کرام کا عقیدہ دیکھیں. آج کل جو ہے نا ہمارے عام لوگ جو ہے ہم میں سے ایسی بات کر جاتے ہیں کہ وہ بات جو ہے وہ ادب کے خلاف ہوتی ہے. تو ہم کون لوگ ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے, ہماری اوقات کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے, یعنی یہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں نا کہ صرف اولیاء کرام, بزرگان دین, سلاسل کے جتنے بھی سلاسل کے بزرگان دین ہیں, اگر دیکھیں نا کہ جب ان کی ہسٹری کو پڑھیں نا تو کیا آتا ہے کہ ایسے ایسے بزرگ میں نے پڑھا ہے کہ ایسے ایسے بزرگ ہیں کہ جب وہ اپنے بزرگوں کا یا صحابہ کرام کا یا نبی کریم علیہ السلام یا کسی نبی کا نام جب لیتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے وضو ہیں, وضو کر کے جو ہے ببرکت جو ہے وہ نام لیتے, حالانکہ ہم ان لوگوں کے مقابلے میں بھی نہیں ہیں جو وضو کر کے جو ہے وہ انبیاء کا صحابہ کا. تو آپ کی شان اور اعلیٰ اتنی ہے کہ اگر دیکھیں نا یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے تو جتنا بھی یعنی اگلا سال آئے گا, اس سے اگلا سال آئے گا, تو اس میں کمی و پیشی نہیں ہوگی بلکہ زیادہ سے زیادہ اور اتنا زیادہ اضافہ خوشی کے اندر ہوتا ہے. اور اتنے علماء کرام کے, مفتیان کرام کے, مفسرین, محدثین بے شمار پاکستان اور برطانیہ کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں. ہم ان سے ایسی ایسی باتیں سنتے ہیں کہ شاید ہمارے علم میں نہیں ہوتی, ہمارے غیب و گمان میں بھی نہیں ہوتی. تو ہمیں
حضرات محترم زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہم سب کے دلوں میں نصیب فرمائے. اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عقیدت اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام اور آپ کے عرف و اعلیٰ جو مقام ہے وہ جب ہمارے دلوں کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے ذہن میں کیسے آئیں گے یہ باتیں؟ ہمارے ذہن میں پاس یہ کیا ہے کہ ایک مولانا صاحب آئے اور وہ بات کر کے جو ہے وہ چلیں گے، اس وقت تک ہمارے دل و دماغ کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر جو ہے، قلب و اذہان کے اندر جو ہے وہ رہتی ہیں لیکن بعد میں چلی جاتی ہیں. اس کا یاد دہانی کا، اس کا یاداشت کا اور اس کا جو ہے ذہن کے اندر رہنے کا یہی ہے کہ ہم کم از کم جو ہے چھوٹی سی، بڑی کتابوں کو نہ یاد رکھیں، چھوٹی سی کتابیں سیرت پر دیکھیں، دیگر جتنے بھی موضوعات ہیں اس کے اوپر اگر ہم اس کا مطالعہ کرنا شروع کر جائیں نا تو آدمی جو ہے کر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ آدھا عالم دین بن جاتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کی، آپ کی ولادت کے چرچے، آپ کی ولادت سے پہلے چرچے، آپ کی ولادت کے بعد کے چرچے، آپ کی حالات زندگی پر جو ہے جتنے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، اس کا مطالعہ کرنے کی اور دل کے اندر عقیدت اور میلاد منانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.